جی جناب محترم عبد القادر پٹیل صاحب جی. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی. سر یہ آپ کا احسان ہے، آپ نے اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور یقیناً ایک منتخب رکن اسمبلی ہونے کے بعد اگر میں اس میگا بجٹ پر، جس کو میں اختر مینگل صاحب اور پھر خواجہ آصف صاحب کی تائید کرتے ہوئے منی نہیں میگا بجٹ کہوں گا، اس پر بات نہ کروں تو پھر میں اپنے عوام کا شاید حق ادا نہیں کر رہا. اس سے پہلے کہ میں اپنے حیدرآباد سے منتخب بھائی سے آپ کے ذریعے ہم کلام ہوں، میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا. سر مجھے صرف سمپل ایک بات بتا دی جائے کہ جو حماد اظہر صاحب نے بتایا کہ یہ ہوئے گا، وہ کیسے ہوئے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 8% پاکستانی ٹیکس بھرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈجسٹیبل ہے، اور 90% پاکستانی موبائل فون استعمال کرتے ہیں کہ جو موبائل کے کارڈ خریدے گا وہ 90% پاکستانیوں کو کیسے پیسہ ایڈجسٹیبل ہوئے گا. اور سر مجھے ایک بات بتائی جائے کہ آپ جو دواؤں کے خام پاؤڈر پر ڈیوٹی لگا رہے ہیں، وہ پہلے دوا کمپنی کا مالک خریدے گا، پھر اس کی دوا بنائے گا، کب بیچے گا، کس کو بیچے گا، کہاں سے ڈیٹیل جمع کرائے گا، کیا ریٹرن جمع کرائے گا جو اس کو پیسہ واپس ہوئے گا. سر وہ کراوے گا تو ہوئے گا نا سر، یہ نہیں ہوئے گا، یہ نہیں ہوئے گا. اب سر بات ہوئی کہ اخلاقی جرت ان میں ہو، تو یہ ہمارے کووڈ کے جو ہم نے بڑے مثالی کام کیے ان کو مان لیں. سر پتہ نہیں ہماری یادداشت کیوں اتنی کم ہو جاتی ہے کہ شروع میں سندھ کی کووڈ پالیسی کو ہی وفاق نے فالو کیا، ہم بڑے جلدی بھول جاتے ہیں. اور معیشت کی تنزلی کی بات آتی ہے تو خدا کی قسم ان 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ دیکھیں کووڈ اب سے شروع ہو رہا ہے، آج سے آپ کی معیشت پہلے ہی آپ لوگ غلط پلاننگ کی وجہ سے تباہ کر چکے ہو. بعد میں اس کووڈ کو مورود الزام نہ ٹھہرانا. اس ہاؤس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے، اگر آپ کو نہ ملے جو چور کی سزا ہو ہماری سزا. آپ کو بقول آپ کے شیخ رشید صاحب کے تو کووڈ تو ہم پر اللہ کی مہربانی کی طرح آیا ہے، یہ جواب ریکارڈ پر موجود ہے. نگا جی نے پیسے مل رہے ہیں اس کے. اب اتنے اربوں کی جو بے قاعدگی ہوئی یہ کووڈ فنڈز میں، وہ کہاں گئے؟ اچھا یہ زر مبادلہ بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی زر مبادلہ بڑھ گیا. یہ باہر ملکوں سے قرضہ لیتے ہیں، اس قرضے کو اپنے جمع کر کے کہتے ہیں یہ زر مبادلہ بڑھ گیا. اب میں یہ پوری اسمبلی سے سب سے ہزار روپے ادھار لوں اور میں کہوں میں تو بڑا پیسے والا ہوں، میرے پاس تو 3,42,000 روپے ہو گئے. یعنی عقل کی کوئی بات خدا کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے وزراء کے سامنے سے ہوتی ہو. اب خسرو بختیار صاحب یوریا کے مسئلے پہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے یوریا افغانستان اسمگل ہو جاتی ہے. وہ سر جرمنی جاپان تو پہلے دیکھ لیا تھا ایک ساتھ، یہ سندھ اور افغانستان وہ کیسے ملا دیا ہے؟ یعنی جرمنی جاپان تک تو ٹھیک تھا، یہ سندھ اور افغانستان آپس میں کیسے مل گیا؟ اب اخلاقی جرت کی بات ہو تو پھر اخلاقی جرت تو سر وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کوریا میں ایک کشتی ڈوب گئی تھی اور وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا. وہ اخلاقی جرت کہاں گئی؟ اور ایسی اخلاقی جرتیں ہیں، دنیا کی مثالیں، ارسطو، سقراط، بقراط سارے چکرا گئے ہیں. سارے دنیا کے تجزیہ نگار
سارے کالم نگار، سارے سائنسدان سر پیٹ کے رہ گئے، 12 موسم نکل آئے، حضرت عیسیٰ ہسٹری سے غائب ہو گئے۔ اس ملک میں تین سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا سر۔ اب سر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے وہاں تقریر کی کہ جی ہم نے امریکہ سے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پیچھے زور زور سے تالیاں ڈیس بجانے والوں میں قسم سے سارے وہ لوگ تھے جب مشرف نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ شوکت عزیز نے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، وہ بیٹھے یہ سب سے زیادہ تالیاں یہی بجا رہے تھے، اور ہر حکومت کے پیچھے یہی تالیاں بجا۔ وہ عزیز میاں قوال کے پیچھے جو ٹوپی والے نے ہم نوا ہوتا ہوئے، یہ سارے ہوئے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایل این جی کوئی وجہ نہیں ہے، ایل این جی کی درآمد کوئی وجہ نہیں ہے، تو بھائی ایل این جی کی درآمد کوئی وجہ نہیں، میں تو سادہ سا آدمی ہوں۔ کراچی میں میرے حلقے میں، ہم سب کے کراچی والوں کے حلقے میں، ملیر کوئی بھی سارے ضلع اٹھا کے دے، سر چائے کا کپ آپ نہیں منا سکتے۔ آخر پہلے بھی گیس کی کمی ہوتی رہی، کمی زیادتی، لیکن ایک دم سے گیس کا غائب ہو جانا ایل این جی بھی اس کی وجہ نہیں ہے، تو پھر حکومت کی نااہلی تو اس کی وجہ ہے نا، یا نہیں ہے؟ اب آپ یہ کہتے ہیں ہر جگہ دنیا میں مہنگائی ہوئی۔ سر میں اتفاق سے 10-12 دن ایک ذاتی نوعیت کے دورے پہ تھا، وہاں پر سر وہ تو خیر بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، مہنگائی وہاں بھی ہوئی ہے، لیکن وہاں کم از کم ویجز ایک مزدور کے، انسکلڈ مزدور کے روز کے 20,000 روپے، روز کے 20,000 روپے، اور کووڈ کی وجہ سے وہ کیونکہ آدھے مزدور کام پہ بلاتے تو آدھوں کو گھر بیٹھے پیسے دیتے، تو یہ مہنگائی تو عالمی سطح پہ ہمیں ایک ساتھ لے کر کرواتے ہیں، لیکن غربت کی بات جب آتی ہے، تنخواہوں کی بات جب آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں اس میں پاکستان الگ ہے۔ اب جیسے میری بہن نے تقریر کی، انہوں نے جو ترقی کی رفتار بتائی، تو سر اس حساب سے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کو قرضہ دینا چاہیے تھا، یہ ہم کیوں ہر قرضہ لے رہے ہیں؟ یہ تو میرے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کووڈ جو ہے، اور کہتے ہیں کووڈ نے، دیکھیں ہم نے اتنا زبردست کام کیا کہ کووڈ نے پاکستان پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اور پھر کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی۔ یار پہلی والی بات صحیح ہے یا آپ کی دوسری والی بات صحیح ہے؟ اگر اثر نہیں پڑا تو مہنگائی کیوں ہو گئی؟ اور اگر آپ نے کووڈ پہ اچھی پالیسیاں بنائی تو پھر مہنگائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ایک ہی سانس میں دو جملے، ایک سچا ایک جھوٹا، اور کون سا سچا اور کون سا جھوٹا؟ اچھا سر پیٹرول واقعی پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بلند ترین سطح پہ تھا، لیکن ہم نے سبسڈی دی، ہم نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالا۔ آپ کو آج تمام لوگوں کے یہ اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں نا، فالودے والا، اور یہ بار بار ذکر ہوتا ہے، یہ جو فارن فنڈنگ میں کلرکوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں، چپراسیوں کے، اس کا حساب کون دے گا بھائی؟ یہاں تو اللہ بچائے میرے عزیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں دو چار، ورنہ تو میں کہوں گا انسانی قبرستان لگ رہا ہے یہ۔ کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے، ایک ہو کا عالم ہے۔ تو میرے کچھ بہت ہی معزز دوست بیٹھے ہیں، ورنہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ اچھا سر اگر آپ اتنی ترقی کر رہے ہیں جتنا میری بہن نے بتایا، سر ایک سادہ سا سوال ہے، مستی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے، مشرف کے دور میں تھے اس زمانے میں، تو دیکھیں بھی چپ انہوں نے بھی بہت تالیاں بجائی تھی۔ تو آپ اتنی ترقی کر رہے ہوں اور ملک میں جو اعداد و شمار بتائے گئے، تو آپ ہر ضمنی الیکشن کیوں ہار رہے ہیں یہ بھی بتا دو بھائی۔ اچھا پھر آپ کا جو سیمپل تھا کے پی کے، اس کا جو ہے وہ دارالخلافہ پشاور
جب ابھی تک یوم تاسیس پہ میں نہیں گیا تھا تو میرے دونوں ہاتھوں میں جگ اور گلاس تھے. میں نے کہا یہاں سے دودھ بھر لوں گا, یہاں سے نہر شہد بھر لوں گا. میں جب وہاں گیا یوم تاسیس پہ, میں نے کہا شاباش ہے پشاور کے لوگوں کو, اور انہوں نے کچھ ہی دن بعد بتا دیا, بولا اللہ حافظ جی بہت ہو گیا ڈرامہ, چلو. تو جب آپ کا 13 سال سے جہاں حکومت ہے آپ کی, سوری 8 سال سے, وہاں آپ دارالخلافے کا الیکشن ہار جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ترقی ہو گئی اور وہ ترقی ہو گئی. سر اس گورنمنٹ میں نوکریاں ملی ہیں, منی گالا میں کچھ لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں. اور حیرت کی بات کہ جو پاکستانی غربت, کاروبار بند ہونے کی وجہ سے یہاں سے, جس کو سندھی میں کہتے ہیں لڈ پڈان, مطلب یہاں سے چلے گئے, سب کچھ چھوڑ کے وہ کوچ کر گئے, انہوں نے وہاں نوکری کر لی, انہوں نے وہاں چھوٹا موٹا بزنس کر لیا. یہ ایسے حکمران ہیں خدا کی قسم, اس کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں, کہتے دیکھو کتنے لوگ ہم نے باہر بھیج دیے. وہ تو بھائی بے روزگاری کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے تنگ آ کر یہاں سے گئے, یہ اس کا بھی کریڈٹ لیتے. اور پھر آپ نے ایک 150 مسخروں کی فوج رکھی ہوئی ہے, اور وہ آپ سے مجھے پتا ہے, میں آ رہا ہوں اسی طرف میں, I can understand. اور سر یہ 150 مسخروں کی جو ایک فوج ہے, فوج نہ بولوں, 150 مسخرے ہیں, چلو 150 مسخرے جو ہیں وہ ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ سب کچھ سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے. مجھے مینگل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کو اپنی گائے بیچنی تھی, اس نے ایک بندے کو کہا یار یہ نہیں بکتی ہے بیچ دو, تو وہ لے گیا مارکیٹ. اس نے کہا صبح 10 من, شام کو 10 من, دوپہر کو 10 من, اس گائے کی یہ کہانی وہ کہانی, اتنی تعریف کی. بندے نے بولا یار اگر اتنی اچھی ہے تو میں بیچتا ہی نہیں اس کو. تو ان کا یہ حساب ہے, یہ نہ بکنے والی گائے کو بھی 30 من دودھ کروا دیں گے. تو گائے نہیں بک رہی سر. اب تک آ جاتے ہیں, ویسے شارٹ کرنا ہے, بات تو کافی تھی. ابھی میرے بھائی نے بات شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں اور یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. اور اس کے بعد اس نے حکومت پہ تھوڑی تنقید کی اور پھر حسب روایت اپنی توپ کا رخ ہماری طرف موڑ دیا. تو یعنی یہ ایک ہی تقریر میں 2 باتیں تھے, عجب ہے تیری سیاست, عجیب تیرا نظام, یزید سے بھی مراسم, حسین کو بھی سلام. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس کے ساتھ ہو, آپ کس کے ساتھ ہو. آپ نے کہا پانی کا مسئلہ ہے, آؤ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو, اپنے حصے کا پانی مانگو. کراچی سندھ کا شہر ہے, سندھ کو پانی ملے گا تو کراچی کو پانی ملے گا. آؤ سر 2-4 پوائنٹ, آؤ آئینی حقوق مانگو اپنے سندھ کے, گیس کی صورت میں آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, ورنہ قوم معاف نہیں کرے گی. آؤ یہ چھوٹی میٹی ایک آدھ منسٹری کے لیے چھوڑ دو, گیس نہیں جلتی, ڈپٹی تمہارے گھر میں بھی گیس نہیں جلتی, گھر والے پوچھیں گے, بھابھی پوچھے گی تم سے بھی, لہذا نکلو اس حکومت سے, اور گیس آئینی طور پہ اس گیس کا حق ہم لے کر رہیں گے ان سے. اور سر ہمارے پاس جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, اس میں یار یہ آپ ہی نے تو ہمیں سمجھایا تھا یہ ٹاؤن والا, تو یہ ابھی کیوں مکر گئے ہو؟ یہ جو آپ ابھی سوری سر وہ ڈپٹی بار بار مجھے دیکھتا ہے. تو سر یہ پرویز مشرف کے زمانے میں وہ ہمارے کمال بھائی جو ہیں, یہ ان کو کہتے تھے ٹاؤن ہونے چاہیے زندہ آباد, اور ہم اگر ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں مالی, انتظامی اور معاشی تینوں پاور ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں, تو آج یہ اس کے بھی خلاف ہیں. سیاسی پاور بھی ہم ان کو دے رہے ہیں تو یہ اس کے بھی خلاف ہے. تو اچھا اگر اور یہ بنانے سے پہلے, یہ بل بنانے سے پہلے ہم نے سب سے مشاورت کی, تحریری طور پر انہوں نے ہمیں جو دیا ہم نے سب اس میں شامل کیا. اور آخری بات سر, یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا, ایسا کوئی یہ نہیں ہو سکتا, ایسا کوئی وہ نہیں ہو سکتا جو آئین کے خلاف ہو. سر اس اسمبلی کی اکثریت کی وجہ سے, ناجائز فون والی اکثریت نے ان ساتھیوں کے ساتھ مل کے
میرے حساب سے 50 سے بھی زیادہ ایسے قانون روندے ہیں, پاس نہیں کیے ہیں, جو آئین کے بھی خلاف تھے اور شریعت کے بھی خلاف تھے بہت سارے. لہذا اس وقت یہ کچھ نہیں بولے, لہذا آج آپ بول پڑے ہیں. سر میں کم بولتا ہوں, مجھے نہیں بولنا چاہیے, لیکن یہ منی بجٹ, یہ دودھ پر بھی ٹیکس, یہ ڈبل روٹی پر بھی ٹیکس, آٹے پر بھی ٹیکس. وہ سر آپ لوگوں نے کیا کوئی راکٹ خریدا ہے کہ آپ لوگ بھاگ جائیں گے سارے اور ہم کو چھوڑ جائیں گے یہاں پر؟ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی والوں نے کوئی راکٹ خریدا ہے, یہ دوسرے سیارے پر بھاگنے والے ہیں. یہ یہاں نہیں ملیں گے, یہ الیکشن نہیں لڑیں گے سر. تھینک یو جی. تھینک یو جی.